بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو حکم دیا فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور مگر ابلیس نے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جن نہیں، ایک فرشتہ ہے، جبکہ آپ نے اپنی گفتگو میں واضح طور سے اس چیز کو بتایا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک جن تھا۔ تو اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں، جن تھا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیہات میں، باقی جگہوں پر زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا، بلکہ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ تو عام طور پر جو رائج بات ہے، یا عام جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جو اس بات کو نہیں جانتا، تو وہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اصل میں فرشتہ تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور جس نے انکار کیا تو وہ ان کے اندر ہی کی کوئی شخصیت ہوگا، تو یہ خیال کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے خود اس سوال کا جواب دے دیا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن مجید میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی ہے، واضح کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ کانا من الجن، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، تو وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات اسی ترتیب سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اور وہ جنات میں سے تھا۔ یہ قرآن مجید میں واضح ہے بات، اس لیے اس میں تو دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جنات میں سے تھا۔ کیوں نہیں اس میں دو رائیں ہو سکتی؟ کہ قرآن مجید نے خود اس بات کو بڑے صریح الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن اب پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا ہے، تو پھر ابلیس پر وہ حکم کیسے لازم آ گیا جبکہ وہ جن تھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو فرشتوں ہی کو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، تو وہ حکم یا وہ قانون یا اللہ کی وہ بات وہ ابلیس کے لیے کیسے لاگو ہو گئی، کیسے ضروری ہو گئی؟ یہ سوال اس کے باوجود پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب کسی بھی علاقے کی بڑی کسی مخلوق کو، یعنی جو اپنے کسی مرتبے کے اعتبار سے یا عند اللہ اپنے کسی بھی پہلو سے وہ اس کی بڑائی ہو، اس کی عظمت ہو، یا اس کو بڑا سمجھا جاتا ہو، اس کو اگر کوئی حکم دیا جائے گا تو چھوٹی مخلوقات یا چھوٹے قبیلے یا چھوٹے گروہ خود بخود اس حکم کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر فوج، میں صرف تفہیم مدعا کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک حکم دیا جاتا ہے کسی مملکت کے سربراہ کو کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یا فرض کریں کہ کسی فوج کے جرنیل کو حکم دیا جاتا ہے، تو فوج کے سپاہی پر بھی وہ لازم ہوگا وہ حکم، کیونکہ اصل میں اگر اس قانون کی، اس حکم کی، اس بات کی تعمیل بڑی ہستی کو دے دی گئی ہے تو چھوٹی ہستیاں اس کے اندر آپ سے آپ شامل ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، اور ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ تم نے انکار کیوں کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی مکالمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس کا وہ جواب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی کہ آپ نے مجھے بھی حکم دیا ہے، اور ورنہ تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ آپ نے جب فرشتوں کو حکم دیا ہے اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ یہ بات نہیں کی اس نے۔ معلوم ہے کیا بات کہی اس نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے اس بات سے انکار کیا ہے، اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں،
مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آپ نے برتر چیز سے بنایا ہے اور اس کو کم تر چیز یعنی مٹی سے بنایا ہے، تو میں تخلیق کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے برتر ہوں۔ تو اس لیے اس نے انکار کی وجہ جو بتائی ہے وہ وجہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سرکشی کے ساتھ ساتھ تکبر کا اظہار بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ابلیس کی سرشت کو، اس کی صفت کو بیان کرتے ہیں تو جہاں اس کے اندر سرکشی یا انکار پایا جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کسی انسان کے اندر یا کسی بھی اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر خدا کے مقابلے میں یا کسی بھی بڑی ہستی کے مقابلے میں تکبر پایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا کس وجہ سے جو ابلیس ہے وہ اس حکم کے اندر شامل ہوتا ہے۔